سے آغاز کرنا چاہوں گا سر، یہ فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کا فیصلہ ہے تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھول کے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے کس حد تک ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے سر؟ جی شکریہ جی۔ جب سے تعلیمی ادارے 15 تاریخ سے حکومت نے مکمل طور پہ کھولنے کا اعلان کیا ہے تو مکمل طور پر ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان بھر میں ضلعی انتظامیہ اور اسکولوں کی رجسٹریشن اتھارٹیز مل کر وزٹس بھی کر رہی ہیں، اسکولوں کو چیک کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں خود بھی بہت زیادہ اسکولز میں جا کے میں نے 2 دنوں میں وزٹ کیا اور بہت اطمینان بخش صورتحال ہے۔ اور میں پہلے بھی یاد کرتا رہا ہوں تھرو آؤٹ اس مسئلے کے دوران کہ ایس او پیز کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے فالو کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور بچے اساتذہ کی بات بہت فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور جو اہم مسئلہ یہ تھا، اور ابھی بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ تمام سکول کھول دینے چاہیے، کیونکہ بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ آگے سیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کم وقت بچ اچھا گیا ہے۔ ملک ابرار صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومتی نمائندگان سے جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے، یقیناً آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہوگی، کیا کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ بازار کھل چکے ہیں، سینما ہال کھل چکے ہیں، اب تو شادی ہال بھی کھل چکے ہیں، تو آخر یہ اسکولوں سے کیا پرابلم ہے، تعلیمی اداروں سے کیا پرابلم ہے؟ آپ کو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ جو ہمارے اہل اقتدار لوگ ہیں، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان میں قوت فیصلہ نہیں ہے، یہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، اور تعلیمی حوالے سے ان کی پالیسی کوئی بھی قابل عمل نہیں ہے۔ اور اس دوران میں جو ہمارے بچوں کا نقصان ہوا ہے وہ ایک لمبا عرصہ بچے کور نہیں کر سکیں گے۔ آپ کورس کو جتنا بھی سمارٹ کر لیں، جو اہم چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی اور بچے ہمیشہ تعلیمی حوالے سے پیچھے رہیں گے۔ اس دوران میں ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ پاکستان میں 2,07,000 تعلیمی اداروں میں سے ایک بہت بڑی تعداد میں تعلیمی ادارے مستقل طور پہ بند ہو گئے، کیونکہ حکومت نے کوئی مناسب پالیسی نہیں اپنائی۔ حکومت نے کارخانے، ملیں، فیکٹریاں، مارکیٹیں، بازار، دکانیں، منڈیاں سب کچھ کھول دیا، پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی، اور تعلیمی اداروں کو بالکل آخری آپشن پہ رکھا، جس سے ہمارے اساتذہ بے روزگار ہوئے، اساتذہ نے خودکشیاں کی، وہ دکانوں ریڑیوں پہ کام کرنے پہ مجبور ہوئے۔ حکومت نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ آپ اس سفید پوش طبقہ کو احساس پروگرام میں شامل کر کے ان کا چولہا بجھنے سے ملک ابرار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کاشف مرزا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کاشف مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی متفق ہیں ملک ابرار صاحب کے ساتھ کہ جو گیپ آ چکا ہے طالب علم حضرات کا، یہ گیپ جو ہے یہ فل کرنے میں بہت پرابلم آئے گی اور بہت مشکل ہے، ان کا جو ناغہ ہوا ہے یہ تمام تر جو صورتحال آپ کے سامنے۔ کاشف مرزا صاحب جی میں بالکل ملک صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں، اور یہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے اسی کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے اس ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں اصل ایشو تو کبھی بھی پرائیویٹ سکول کے ایس او پیز کو انشور کرنا رہا ہی نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کوالٹی میں ہمیشہ پرائیویٹ سکول نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جو ایس او پیز ہیں وہ بنیادی طور پہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک ہے، سینیٹائزر ہیں، یہ 2-3 مین چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے تو گورنمنٹ کو جو ہے اپریل کے یہ سارے ایس او پیز بنا کے دیے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ 15 اگست سے ہمارے تعلیمی ادارے تو کھل چکے ہوئے ہیں ملک بھر میں۔ چند بڑے شہروں میں گورنمنٹ نے مزاحمت کی تھی جہاں پہ ہمیں تعلیم کے سلسلے میں، تدریس کے سلسلے میں ہمیں مسائل آئے تھے، لیکن جو مدارس سے وہ تو ہم سے 2 ماہ قبل کے کھلے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی 100% ایس او پیز انشور کیا، 8 لاکھ بچوں کو ایگزام بھی کنڈکٹ کیا۔ ہمارا ونٹر ایریا ہے گلگت بلتستان، JK، بلوچستان، KP کا بڑا ایریا، جہاں دسمبر میں سیشن ختم ہو جاتا ہے، وہاں تو 2-2.5 ماہ رہ گئے ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے اس میں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں جو آج سے 20 سال قبل 1,52,000 سے جو کم ہو کے 1,31,000 رہ گئے ہیں، وہاں فوری طور پہ گورنمنٹ کو ایس او پیز کو انشور کرنے کے لیے 50 ارب روپیہ چاہیے، جو گورنمنٹ بچوں پہ خرچنا نہیں چاہ رہی۔ اگر وہ بچوں کو اوپر نہیں خرچے گی تو اس وقت شدید خطرہ ہے
کہ SOPs اگر پورے سرکاری اسکولوں میں نہیں قاسم ہوں گے مرزا تو صاحب کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے۔ مرزا صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو خرچہ ہونے جا رہا ہے SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے وہ اخراجات سے بچنے کے لیے تعلیمی اداروں کو نہیں کھولا گیا، یہ وجہ تھی حکومت کی جانب سے؟ جی 100% یہی وجہ تھی، کیونکہ گورنمنٹ کو پتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر تو اپنے SOPs پورے کرے گا۔ جو ہم نے کیا دکھایا، 15 اگست سے ہمارے تعلیمی ادارے کھلے ہیں، سکسیس سٹوری ہے، ایک کورونا کا کیس نہیں ہے۔ لیکن ابھی آپ نے ایک چیز غور کی ہے کہ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں نہ ان کے پاس فیور گن ہے، نہ فیور گن پکڑنے کے لیے کوئی بندہ ڈپیوٹ ہے، نہ ہی ان کے پاس 70% ویسی مسنگ فیسلٹی ہے۔ ماسک یہ کہہ رہے ہیں اب ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اگر جس کے پاس ماسک نہیں ہے وہ بچہ جو ہے رومال باندھ کر آ جائے۔ اور پھر ایک اور خطرناک چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹائزر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ صابن کا بھی استعمال کر لیں۔ بھائی تمہارے پاس تو پانی نہیں ہے اسکولوں میں، بجلی نہیں ہے، آپ یہاں مت دیکھیں بڑے شہروں میں، آپ جا کے دیکھیں جنوبی پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، جہاں پہ آپ کو کوئی فیسلٹی اسکول میں نظر نہیں آتی، گوشت اسکول ہیں، وہاں یہ کیسے کریں گے؟ یہی وجہ آپ نے غور کی ہے کہ پشاور کے ایک سرکاری اسکول کے اندر جب انہوں نے کرونا ٹیسٹ کیے تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں سرکاری اسکول میں، وہاں ان میں جو ہے وہ 7 ٹیچرز کو کرونا جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے، اور یہ بڑی خطرناک الارمنگ چیز ہے۔ ہمارے ٹیچر ایسٹ ہیں، ان کو اگر بچوں کو ہم نے بچانا ہے، اپنے ٹیچر کو بھی بچانا ہے۔ میرے صاحب آپ ساتھ رہیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک ابرار صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پھر حل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو گیپ آ چکا ہے فل کرنا بہت مشکل ہے اور اس کا ازالہ ممکن نظر نہیں آ رہا، تو کیا پالیسی اپنائی گئی ہے پرائیویٹ اسکولوں کے جو بڑے ہیں، جو آپ لوگوں کے عہدیدار ہیں، کوئی کمیٹی یا اس پر کوئی سوچ بچار کی گئی ہے کہ کس طرح یہ گیپ جو ہے اس کو فل کیا جائے اور کم سے کم نقصان یا کم سے کم جو ہے یہ اس بات کا احتمال ہو کہ بھئی طالب علم کا جو سال ضائع نہ ہو، ان کی جو پڑھائی ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کور ہو سکے؟ کوئی آپ نے لائحہ عمل بنائے اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے ہم نے پاکستان بھر میں مکمل طور پہ مشاورت کی ہے، اور کاشف بھائی ایک ہمارے سینئر رہنما ہیں، ان سے بھی ہم نے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں آلریڈی جو اسٹڈیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 65% کے قریب بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، اور والدین بھی بہت حد تک مطمئن ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات گوش گزار کروں کہ آپ جب کچھ جونیئر بچوں کو ہم اگر نہیں بلوا رہے ہیں تو آپ یقین کریں والدین ڈیلی آ کے ہمارے اسکولوں میں اپلیکیشنز دے رہے ہیں کہ آپ ان بچوں کو بھی فوری طور پہ بلوائیں۔ جہاں تک کورس کی کمپلیشن کا تعلق ہے تو وہ اس میں ہم نے کچھ کورس شارٹ کیا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو پچھلی کلاسز میں بچے اچھی طرح پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں وہ چیزیں منیمائز کر کے جو ایسے لیسنز اور سبق جو اگلی کلاسوں کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں وہ ان کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر سیٹرڈے جو ہفتے کا دن ہمارے اسکولوں میں عمومی طور پہ چھٹی ہوتی تھی، اب ہم نے وہ چھٹی کا دن بھی ختم کیا ہے تاکہ بچوں کو زیادہ ٹائم ملے۔ پھر ہم آگے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چند دنوں تک ہم اسکولوں کا ٹائم مزید بڑھا دیں گے، وہ 0 پیریڈ لگانا شروع کر دیں گے، ایوننگ میں کچھ بچوں کو بلوا لیں گے۔ اپنی طرف سے تو ہماری یہ مکمل طور پہ کوشش ہوگی کہ بچوں کا جو یہ ایک بڑا حرج ہوا ہے 6 سے 9 مہینے کا ٹائم ضائع ہوا ہے اس کو کور کریں۔ لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ ہم انہی SOPs کے تحت حکومت کو یہ کہہ رہے تھے، جیسے کاشف صاحب نے بھی فرمایا کہ اپریل میں ہم نے ان کو SOPs دے دی تھی کہ آپ اسکول کھولیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اپریل مئی میں اسکولز کھل گئے تھے، اور آج تو دنیا کے تقریباً 90% ممالک جنہوں نے اسکولز بند کیے تھے۔ ملک صاحب آپ کے ان تمام حوالے سے، ملک صاحب آپ کی ملاقات ہوئی تھی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے، تو یہ تمام باتیں آپ نے یقین رکھی ہوگی ان کے سامنے، کیا ان کی طرف سے رسپانس کیا آیا، کیا جواب دیا گیا آپ کو؟ اس سلسلے میں پہلے ہی گوشت گزار کر چکا ہوں آپ کو کہ ہمارے جو وزراء ہیں یا ہماری حکومت ہے ان میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے۔ جب ہم جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور لاجیکلی ان کے سامنے اپنا کیس پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن
ये जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो ये फैसला नहीं कर सकते। हमने वजीर तालीम मोहतरम को ये गुजारिश की थी कि बच्चों का बहुत कीमती टाइम जाया हो रहा है, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि 15 अगस्त से हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम तमाम तर तालीमी इदारे खोलें या कम से कम बोर्ड से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो खोल दें। लेकिन फिर इसके बाद भी उन्होंने ये टाइम बहुत बढ़ा दिया और काशिफ साहब भी ये फरमा चुके कि आपके जो सर्द मकामात हैं उनके पास तो आप टोटल 2 महीने स्टडीज के लिए रह गए हैं। आप जितना भी कोर्स को समाप्त कर लें ये एक मुस्तकिल मसला रहना है। अब इंशाल्लाह हम कुछ एग्जाम्स हमें लेट करना पड़ेंगे, कुछ कोर्स शॉर्ट करना पड़ेगा। मलिक साहब